بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں، کیا حال ہیں، کیا مصروفیت ہے اور زندگی کیسے مزے میں گزر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ رشتے نبھا رہے ہیں آپ لوگ یا نہیں؟ کیونکہ ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ گھر بسائیں، آؤ گھر بسائیں۔ تو اس سے مطلب ہر فرد جو ہے وہ ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے گھر کو کیسے خوشگوار بناتا ہے، ماحول کو، اور کیسے اس کو بساتا ہے۔ بسانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شادی ہو گئی اور بس وہ کیا نام ہے کھانا کھایا اور نوکری پہ چلے گئے، آ گئے اور سو گئے اور ڈانٹا ڈپٹا اور چلو بیوی نے کھانا پکایا، کپڑے دھوئے، برتن مانجے اور چلو بستر ٹھیک کیا، اور یہ گھر بسانا نہیں ہوتا۔ یہ ذمہ داریاں ہیں جو کہ دونوں کو اپنی اپنی جگہ کرنی پڑتی ہیں، کرنی چاہیے۔ لیکن گھر بسانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل جو ہے وہ قریب ہو، ہے نا، کہ دلوں کے جو رشتے ہیں وہ مضبوط ہوں، دلوں میں اخلاص ہو، دلوں میں سچائی ہو، دلوں میں محبت ہو، دلوں میں پیار ہو، دلوں میں درگزر ہو، دلوں میں معافی دینے اور معاف کرنے کی گنجائش موجود ہو، دل میں اتنی وسعت ہو کہ آپ دوسروں کی کمزوریوں کو، غلطیوں کو خوش دلی سے معاف کر سکیں، درگزر کر سکیں۔ کیونکہ جو غلطی آج وہ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ہم پہلے کر چکے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہم سے وہ غلطی بھی ہم سے بھی سرزد ہو جائے۔ تو اس لیے اپنے دل میں گنجائش رکھیے اور اتنی وسعت رکھیے کہ اگر آج کوئی غلطی کر رہا ہے آپ اس کو معاف کر دیں گے تو کل پھر اس کا دل ہمارے لیے بھی نرم ہوگا اور وہ ہماری غلطیوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو یہ درگزر، معافی، یہ بہت ضروری ہے، خاص طور پہ گھر بسانے میں بہت ضروری ہے۔ کہ اگر گھر کی صفائی نہیں ہوئی ہے، بہت اچھی سے نہیں ہوئی ہے، تو شوہر کا یہ نہیں ہے کہ وہ آئے اور جھگڑے کہ تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ نہیں کیا، تم کرتی کیا ہو سارا دن، تم سارا دن سوتی رہتی ہو، تمہیں تو کچھ کرنے کو کام ہی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ ایک عورت جو ہے وہ بیک وقت اتنے کام کرتی ہے کہ آپ تو کر ہی نہیں سکتے، مرد نہیں کر سکتا۔ مرد کو آپ 4 چیزیں بازار سے لانے کے لیے کہیے، وہ 2 چیزیں ضرور بھول کے آئے گا، تیسری چیز وہ لائے گا جو منگائی نہیں تھی۔ تو یہ ایک آدمی کا نہیں ہے، ایک مرد کا نہیں ہے، یہ ورلڈ اوور ہے، یہ پوری دنیا میں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے مرد کو کہ وہ فوکس رہتا ہے، وہ جس چیز کو فوکس کرتا ہے اس چیز کو بہت احسن طریقے سے پورا کرتا ہے۔ لیکن عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنی سمجھ دی ہے کہ وہ بیک وقت، میں اپنا بتا سکتی ہوں آپ کو، 9 بجے صبح فجر کے بعد سے میں اٹھتی تھی اور صفائی کی گھر کی، کھانا بھی پک جاتا تھا، کپڑے بھی دھل جاتے تھے، بچے بھی تیار ہو جاتے تھے، 9 بجے ڈسٹنگ بھی ہو جاتی تھی، یعنی گھر کے جتنی بھی ضروری کام ہیں وہ سب کر لینے کے بعد دیکھتی تھی تو 9 بجے ہوتے تھے، یعنی 9 بجے تک سارے کام ہو جاتے تھے۔ اور اگر یہی کام مرد کو دیے جائیں تو وہ کیا نام ہے ایک ہی کام کرے گا اور اسی میں لگا رہے گا، اس کو پرفیکٹ طریقے سے کرے گا، اور باقی اس سے کہو تو کہے گا میں یہ تو کر رہا تھا، یہ کر لیتا تو پھر باقی کرتا نا۔ تو وہ اس کو بنایا اللہ میاں نے ایسا ہے کہ وہ اپنے ایک کام میں اس کو فوکس کرتا ہے، جبھی تو جنگیں جیتتا ہے وہ۔ ورنہ اگر ہمیں جنگ جیتنے کے لیے دے دی جائے تو ہم کہیں گے کہ ارے بھائی ابھی تو وہ ادھر منہ کیے ہوئے نا، وہ ابھی تھوڑی وہ کر رہے، وہ کسی کام میں مصروف ہوں گے، ہم پہلے یہ تو کر لیں، پہلے یہ تو کر لیں، پہلے وہ تو کر لیں۔ تو یہ عورت کو الگ بنایا ہے، مرد کو الگ بنایا ہے۔ اب آتے ہیں رشتے۔ رشتوں میں توازن قائم رکھنا، رشتوں کا احترام، رشتوں سے محبت، یہ بہت ضروری ہے۔ جب جا کے گھر بسے گا اور گھر جو ہے وہ گلزار ہوگا، باغ بنے گا جس میں پھول کھلیں گے، خوشبو مہکے گی، اور وہ آپ کے کردار سے، آپ کے اعمال سے ہوگی۔ اب کیا ہوتا ہے، گھروں میں ماں باپ بھی ہوتے ہیں، یعنی ساس اور سسر بھی ہوتے ہیں۔ ساس تو بیچاری بدنام ہے، وہ تو شروع سے دنیا بھر میں، دنیا کی چاہے وہ کوئی زبان بولتی ہو، کسی رنگ کی ہو، کسی نسل کی ہو، وہ بدنام ہے کہ وہ تو ظلم کرتی ہے، وہ ظالم ہے، کیونکہ وہ شیئرنگ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا بیٹا جو اس کا لخت جگر ہے، جو اس کے وجود کا حصہ ہے، اس کے اوپر دوسری عورت آ کے جو ہے وہ اپنا حق جتائے، وہ اس سے برداشت نہیں ہوتا۔
تو یہ لیکن اب موجودہ وقت میں جو ہے عورتیں بہت سمجھدار ہو گئی ہیں اور ان کو سمجھ آ گئی ہے، پڑھ لکھ بھی گئی ہیں اور اپنے موجودہ حال سے، احوال سے، ماحول سے سیکھ لیا ہے، تو اب وہ اتنی خراب نہیں، خراب تو خیر نہیں ہے، مگر اتنی اب وہ ظالم یا جابر جو بھی آپ لفظ استعمال کریں وہ تو خوش ہوں گے یہ الفاظ سن کے، لیکن ساس بھی اب بہت سمجھدار ہو گئی ہیں اور وہ بہت اچھی ساسیں بھی ہیں، جن کی مثالیں میں نے اپنی ساس کی مثال آپ کو دی تھی، تو اس طرح بہت ساری ہے، بہت اچھی خواتین بھی ہیں۔ مرد سسر جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی سسر کو بہو اس کا کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، اور ساس کا جو ہے وہ داماد سے جھگڑا نہیں ہوتا، داماد جو ہے وہ چہیتا ہوتا ہے ساس کا، اور بہو جو ہوتی ہے چہیتی ہوتی ہے سسر کی۔ لیکن ہمارے پاس ایسے کمنٹس بھی آ رہے ہیں، ایسی فون کالز بھی آ رہی ہیں جس میں لڑکیاں بے حد پریشان ہیں، بے حد دکھی ہیں کہ ہماری ساس بہت اچھی ہیں لیکن ہمارے سسر جو ہیں انہوں نے ہماری زندگی اجیرن کر دی ہے، اجیرن کر دی ہے، زندہ رہنا محال ہو گیا، سانس لینا دوبھر ہو گیا ہے، وہ اس قدر تنگ کرتے ہیں، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو جناب سسر جو ہے وہ حالانکہ لگتا نہیں ہے اور یقین بھی نہیں آئے گا، آپ کو بھی نہیں آئے گا، مجھے بھی، میں بھی تھوڑی سی وہ کر رہی تھی، شک میں ہو رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مگر بتانے والیاں جو ہے وہ تو غلط بیانی نہیں کریں گی، کیونکہ جس کے سر میں درد ہوتا ہے وہی جانتا ہے کہ درد کیا ہوتا ہے، دوسرے جس کے سر میں درد نہیں ہے وہ اس کا درد بھی محسوس نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح سے ہر رشتے میں، چاہے وہ ساس ہو، چاہے وہ سسر ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے نند ہو، بہن ہو، ماں ہو، باپ ہو، ماؤں کے بھی بہت ہمارے پاس وہ آتے ہیں کہ بھئی مائیں، سگی ماں وہ اتنے ظالم ہوتی ہیں، مطلب کیسے ایک ماں کیسے ظالم ہو سکتی ہے، مگر ہے، ایک سسر کیسے ظالم ہو سکتا ہے، مگر ہے۔ تو یہ رشتوں کو نبھانا ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ دیکھیے کیا ہم غلطیاں نہیں کرتے، کیا ہمیں اللہ معاف نہیں کرتا؟ سارا دن جب سے ہماری آنکھ کھلتی ہے اور جب رات کو آنکھ بند ہوتی ہے تو اس دوران میں ہم نے کتنے گناہ کیے ہوتے ہیں، ہم تو گن بھی نہیں سکتے، ان گنت، بے حساب، بے تحاشا۔ اپنے ملازموں کے ساتھ ہم ان کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، بچوں کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، ہے نا، کوئی مانگنے والا آ گیا اس کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں۔ روزمرہ کی کہانی بتا رہی ہوں، ہر گھر کی کہانی ہے یہ، ہر محلے کی کہانی ہے، ہر شہر کی کہانی ہے۔ اپنے آفس میں کولیگ سے کسی کی جڑ کاٹ دیں گے، کسی کا برا چاہیں گے، کسی سیاست کریں گے، تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ غلط ہے نا، جو بھی ہے جھوٹ بولیں گے، بہانے کریں گے، تو یہ سب جو ہے یہ غلط ہے۔ یہ گھر نہیں بستے، اس سے طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ اسی لیے ہوتی ہیں کہ گھر بسانا جانتے ہی نہیں ہیں، ایک دوسرے کو سپیس دیتے ہی نہیں ہے، بس جو کچھ میں نے کہا وہ صحیح ہے، تم نے جو بھی کہا وہ غلط ہے، تم نے جو بھی کیا وہ غلط ہے، تمہاری اماں ایسی، تمہارے ابا ایسے، تمہاری بہنیں ایسی، ہمارا یہ سٹیٹس، تمہارا وہ سٹیٹس۔ تو یہ جب کمپیریزن آ جاتا ہے اور یہ کمپلیکسز جب آ جاتے ہیں تو گھر بستے نہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو اپنے گھروں کو بچائیے، اپنے گھروں کو گلدستہ بنائیے، باغ بنائیے، خوشیوں کا گہوارہ بنائیے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے، میں اپنے گھر کے ماحول کو کیسا رکھوں۔ ہر وقت میں الجھتی رہوں، چیختی رہوں، چلاتی رہوں، میرے بچے میری بات نہیں سنیں گے۔ میں نرم ہوں گی، دھیمے بولوں گی، میرے بچے دھیمی ہی آواز میں سنیں گے۔ میں بڑوں کو احترام کروں گی، ادب کروں گی، ان کی خدمت کروں گی، وہ کل کو میرے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھیں گے۔ اگر بہویں ہمارے ساتھ اچھا رویہ رکھتی ہیں، اہتمام کرتی ہیں ہمارے کھانے کا، پینے کا، آرام کا، تو پھر ہمارا فرض بھی تو ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو درگزر کر دیں۔ سالن جل گیا تو کوئی بات نہیں ہے، وہ ہمارے نصیب میں نہیں تھا۔ میں تو یہی کہتی ہوں کہ جو چیز جل جاتی ہے، یہ خراب ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں نہیں لکھی تھی، ورنہ خراب نہیں ہوتی۔ تو ہر چیز میں اگر ہم پازیٹیو ہو جائیں گے نا، پازیٹیو اگر ہم سوچ رکھیں گے، اپنی مثبت سوچ رکھیں گے، تو یقین کیجئے کہ کوئی خرابی نہیں پیدا ہوگی، کسی رشتے میں خرابی نہیں پیدا ہوگی۔ تو ہمارے بزرگوں کو بھی، جو ساس ہیں، جو سسر ہیں، جو والدین ہیں، اور جو چچا تایا بڑے بزرگ جتنے بھی ہیں، دیکھیے اب ہماری عمر جو ہے وہ اب آخری دور میں ہم جی رہے ہیں، ہمیں اوپر ہی جانا ہے اور ہر ایک کو جانا ہے، ہمارے پاس وقت کم ہے،
تو اس لیے ہمیں تو اپنی آخرت سنوارنی ہے نا، تو اپنی آخرت ہم اپنے اعمال سے ہی تو سنبھالیں گے، اسی سے تو ہم اچھا کریں گے۔ آج اچھا کریں گے تو کل وہ ہمارے وہاں پہ کام آئے گا۔ میں ایک صاحب کو جانتی ہوں، وہ اتنے غصور ہیں، ان کو اتنا غصہ آتا ہے، اتنے برے الفاظ میں وہ اپنے بچوں کو، پوتوں پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو اتنا برا جھڑکتے ہیں، اتنی بری گالیاں دیتے ہیں کہ کوئی بچہ ان کے قریب آنا نہیں چاہتا۔ کوئی بچہ، کوئی پوتا، کوئی پوتی، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی داماد، کوئی بہو قریب آنا نہیں چاہتے۔ یہ میں آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ ابھی تو وہ زندہ ہیں، ان کو کھانا بھی دے دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، بے دلی سے، خوش ہو کے نہیں، محبت سے نہیں، کیونکہ ان کا رویہ ایسا ہے، ان کی زبان اتنی تلخ ہے کہ وہ تشدد ہو جاتا ہے نا، یہ زبان کا تشدد ہوتا ہے نا، ایک تو ہاتھ کا تشدد ہے، تلوار کا جو ہے وہ گھاؤ ہے، وہ سب بھر جاتے ہیں، لیکن زبان کا گھاؤ کبھی نہیں بھرتا۔ اب کیا ہوگا جب وہ جائیں گے آخرت میں، جب ان کا انتقال ہوگا تو کیا ہوگا؟ ان کو پیچھے کوئی یاد اچھے لفظوں میں نہیں کرے گا، اور جب اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرے گا تو اوپر فرشتے بھی کہیں گے تمہارے گھر والوں نے یہ بھیجا ہے، تمہارے گھر والے تمہیں ان الفاظ میں یاد کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں کہ تمہارا انتقال ہو گیا، تمہارے محلے والے شکر کرتے ہیں، تمہارے رشتہ دار شکر کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر کہ اس آدمی سے جان چھوٹی۔ گلی محلہ، دکان، دھوبی، نائی، بھنگی، سب آپ کی زندگی سے تنگ تھے۔ تو خدا را خواتین بھی اور مرد حضرات بھی، چاہے وہ کسی رشتے میں ہیں، کسی درجے پہ ہیں، کسی مقام پہ ہیں، چاہے وہ غریب ہیں، چاہے وہ امیر ہیں، اپنے اعمال کو سدھار لیں کہ اس کے بعد ہمیں نہ توبہ کی مہلت ملے گی اور نہ ہمیں سنوارنے کا ٹائم ملے گا۔ وہاں پہ ایک ایک لفظ، ایک ایک چیز ہماری جو ہے وہ ہماری گواہی دے گی، یہ ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے یہ ہاتھ جو ہے ان میں ٹرانسمیٹرز لگے ہوئے ہیں، ان کی ویڈیو بن رہی ہے اور آڈیو بن رہی ہے، جو کچھ بھی ہم بول رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو پھر وہاں تو ہم تو انکار بھی نہیں کر سکیں گے کہ نہیں اللہ میاں ہم نے تو نہیں کیا تھا۔ اللہ میاں کہیں گے لو یہ دیکھ لو، تمہاری انگلیاں یہ کہہ رہی ہیں، تمہارے ہاتھ یہ کہہ رہے ہیں، تمہارے پاؤں یہ کہہ رہے ہیں، تم کہہ رہے تم غلط جگہ نہیں گئے، تمہارے پاؤں تو کہہ رہے ہیں۔ تو پھر اس لیے ہمارے اختیار میں ہے، ہماری زندگی جب تک ہم جی رہے ہیں اچھی طرح سے جی لیں، محبت سے جی لیں، بچوں کو معاف کریں، جو رشتے ہم سے چھوٹے ہیں ان کو ہم معاف کریں، ان سے محبت کریں، اور جو بڑے ہیں ان کی ہم خدمت کریں، ان کا احترام کریں۔ تو یہی ہے آج رشتوں کی کہانی۔ گھر بسائیے، گھر جمائیے، گھر کو خوبصورت بنائیے، آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے۔ میں اپنے آپ کو کہتی ہوں اور اپنے ہی اس سے میں جو ہے مثالیں دیتی ہوں کہ آپ کو میں زندگی سے مثالیں دیتی ہوں، تو اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہوتی، کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، کسی کتاب سے نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ سب ہمارے اختیار میں ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال کریے اور اسی وقت، اسی لمحے سے آپ یہ وہ کر لیجئے، اپنے آپ سے پرومس کر لیجئے، اپنے آپ سے وعدہ کر لیجئے کہ جو کچھ بھی اب تک مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ پاک انہیں معاف کر دے اور مجھے ہدایت دے کہ میں اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار کے دوسروں کے لیے خوشیوں کا سامان پیدا کر سکوں۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، صحت مند رہیے، اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے آپ کا، صحت کے ساتھ، لمبی عمر کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ شکریہ، اللہ حافظ۔